جو ہم نے کلام مجید تراویح کی نماز میں سنا ہے، 13واں پارہ سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور کچھ حصہ ہم نے سورہ النحل کا سنا ہے۔ یہ سورہ یونس سے لے کر سورہ ہجر تک جو صورتیں ہیں ان کو لوامیر کہا جاتا ہے۔ ان کے شروع میں الف لام میم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا پہلا دور پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ذہنی مسائل کیا ہیں، ان کے ہاں خرابیاں کیا ہیں، ان کے ہاں بدعمالیاں کیا ہیں، ان کے ہاں ذہنی فرسودگی کیا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے گا اور ان کو اگلے دور کے لیے کیسے رہنما بنایا جائے گا، ان کی خرابیوں کو دور کیا جائے گا۔ تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ان حالات سے گزرنا پڑے گا تو ان حالات کی طرف توجہ دلائی کہ کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سمجھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان واقعات سے گزرنا پڑا ہے، بے عینی آپ کو بھی اسی طرح گزرنا پڑے گا۔ جس طرح ان کو نکالا گیا اپنے وطن سے، آپ کو بھی نکالا جائے گا۔ جس طرح ان کی آپ مخالفت کی ان کے بھائیوں نے، اسی طرح آپ کے بھائی مکہ کے رہنے والے قریشی اور ہاشمی وہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ جس طرح نتیجہ وہاں یوسف علیہ السلام کے حق میں نکلا، وہ فتح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اسی طرح نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا، آپ بھی فتح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ انسانی نفوس کی تربیت ہے۔ جب انسانی نفس کمال حاصل کر لیتا ہے اور اپنی تربیت کرا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں قرآن حکیم نے اس صورت میں نفس امارہ کا تذکرہ کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا مگر یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام کیا ہے؟ یہ اندر کی جو غلط قوت ہے یہ بگڑ جائے، یہ انسان کی صلاحیتوں کا رخ پھیر دیتی ہے۔ تو نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے، نماز کیوں پڑھوائی جاتی ہے، اسی طرح نیک اعمال ایک مسلمان سے کیوں کروائے جاتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ نہ بن جائے، اس کا نفس ترقی کر جائے، تربیت پا جائے۔ اگر نفس کو برا ماحول ملے گا، انسانی خواہشات کو برا ماحول ملے گا، برے لیڈر ملیں گے، برے رہنما ملیں گے، تو وہ بد اخلاق بنے گا، وہ مجرم بنے گا، وہ چور بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر رب رحم کرتا ہے اس کا نفس یہی اس کے لیے طاقتور بن جاتا ہے، یہ اس کا تعاون کرتا ہے، اور یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنتا ہے، جس کا قرآن نے سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں تذکرہ کیا کہ جب انسان اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو باہر والوں کے بتانے سے پہلے اندر سے نفس بتاتا ہے تو نے غلطی کی ہے، ملامت کرتا ہے نفس۔ اب غلطی کرتا ہے تو خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جذباتی بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ماحول ختم ہوتا ہے تو نفس اس کو خود ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیوں ایسا کام کیا، یہ تو نے غلط کام کیوں کیا۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، اس کی تربیت ہو گئی اور جو پکا مسلمان ہو گیا، جو اللہ کا فرما بردار بن گیا، جس نے اپنے نفس کو کامیاب بنا لیا، تو دیکھو فرمایا یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے صحابہ، یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ پاک نفوس ہیں۔ اللہ نے ان کے نفوس کے اندر پاکی ڈال دی، تو دیکھو دنیا میں جہاں جاتے ہیں ان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں وہیں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
آپ کے وجود سے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، قوم کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، ملکوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کا عمل نمونہ بن گیا، اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام ایک بہترین انداز سے بھائیوں کو چلا رہے ہیں، ملک مصر کو چلا رہے ہیں، وہاں کی ساری قوموں کو چلا رہے ہیں، بادشاہ کو بھی جو حکمران طبقہ ہے ان کو بھی چلا رہے ہیں، وہاں گمراہ کرنے والی پارٹیاں ہیں، مذہبی رہنما ہیں جو ہر وقت مخالفت میں ہیں، ان مخالفتوں کے اندر سے دین حق کا کام کر رہے ہیں، ملک اور قوم کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اطمینان کے ساتھ لوگ کام کرنے دیں گے، ہر دور میں حق والوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اس 61 سالی کے دوران میں دنیا کی بہت ساری قوموں سے، ملکوں سے معاملات کر رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے 61 سالی کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پہنچا دیا مصر میں۔ اب پہلے تو کوئی خبر اتر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، حکم بھی نہیں ہے، خبر نہیں دینی، اور جب 61 سالی آئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، جا اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے غلہ اناج لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ یہ 11 بھائی، یہ 10 بھائی آ گئے، ایک بھائی کو گھر چھوڑ آئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان کو غلہ اناج دے دیا، اور جاتے ہوئے ان کے پیسے بھی واپس ڈال دیے غلے اناج کے اندر تاکہ یہ دوبارہ واپس آ جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس گئے تو اندر سے گندم کھولی تو پیسے نکل آئے، تو پھر سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، پھر غلہ اناج پھر کم ہو گیا، پھر دوبارہ ملک مصر کی طرف رجوع کیا، کنعان سے نکلے، یہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آؤ گے، بنیامین کو بھی، اب اسے بھی ساتھ لے کر آئے۔ جب اسے لے کر آئے تو ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ تو میرا بھائی اور میں یوسف ہوں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تو بتا دیا، اور ان کو بتایا ان کو مت بتانا، ابھی اللہ کا حکم نہیں، کہ اللہ جل جلالہ یعقوب علیہ السلام کا اور امتحان لینے کے لیے کہ پہلے یوسف اکیلے تھے، اب یہاں پہنچے تو بنیامین بھی یہاں رہ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بھائی بھی یہاں رہ گئے۔ ایسے حالات اور واقعات رونما ہوئے قدرتی طور پر کہ جس کی وجہ سے یہ بھائی رہ گئے، ان کو یہاں رہنا پڑ گیا، اور یہی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، اور اللہ کی منشا بھی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی یہ قربانی کا ذریعہ بن کر یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان بڑی قربانی دے، تو ان کی قربانی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندان پھر ملے گا اور پھر یہ ترقی کریں گے۔ اب اللہ جل جلالہ نے یہ واقعات سنا کر سمجھا کر یہ تیسری دفعہ جب یہ بھائی واپس آئے کہ اب آپ نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو اس وقت غلہ اناج بھی ختم، پیسے بھی ختم، چیزیں بھی نہیں، تو اس وقت آ کر کہنے لگے اے عزیز، آج تو ہم آپ سے یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ مہربانی کریں، ہم تمہارے پاس یہ جو کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں، جمع پونجی لے کر آئے ہیں، کچھ سامان لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں غلہ اور اناج دے دیں، وتصدق علینا، اور کچھ ہم پر صدقہ بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جزا دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا کہ اب اللہ جل جلالہ نبیوں کا خاندان صدقہ لینے پر مجبور ہو جائے، تو معلوم ہوتا ہے بڑی مجبوری میں پہنچ گئے ہیں، اب پریشانی کی حالت میں ہے، تو اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعا مانگی۔ جب بھی انسان اللہ کے سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، مشکل حالات پیش آتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ویسے ہم روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کوئی بات نہیں، دوائی جیب میں موجود ہے، کھا لیں گے، اب بیماری ہوگی تو اللہ سے کیوں مانگے شفا دے دے۔ آدمی کہتا ہے پیسے ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ہم کیوں نہیں چلے جائیں گے؟ اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، جیب پر اعتماد ہوتا ہے، دل سے دعا بھی نہیں کرتا، اپنے لیے بھی نہیں کرتا بندہ۔ بیمار ہے، دوائی کھا رہا ہے، کہتا ہے دوائی کھا لیں گے، لیکن گڑ گڑا کر نہیں مانگتا۔
لیکن جب گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو رحمت حق فوراً اس کو چک لیتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر اگلا دور پیدا ہو گیا، اس گڑ گڑانے سے، اس مجبوری اور پریشانی سے، جب وہ وہاں سے اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے دونوں طرف سے، وہ بھی گڑ گڑا رہے ہیں کہ اب ہمیں ایسی مدد مل جائے جو اللہ کی خاص مدد ہو، اور ادھر سے بھی یوسف علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی، ایک قوم گناہ کر دے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلطی کی، اپنے بھائی کا نقصان کیا، اپنے خاندان کا نقصان کیا، اور اپنے بھائی کو قتل کیا، گویا کہ قتل کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر گھر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، اور جان بوجھ کر بغیر کسی جرم کے بھائی کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنے بڑے گناہ کر لیے انہوں نے، اب توبہ نہیں کر رہے۔ کیوں گناہ کر رہے تھے؟ کہنے لگے، شروع میں کہنے لگے کہ گناہ کر لیں گے اور اس کے بعد فَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کوئی توبہ آسان کام ہے؟ 40 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، اس گناہ پر توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ حالانکہ 2 نبی ان کی توبہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں کنویں میں گرتے وقت ہی معاف کر دیا تھا، اور اسی وقت میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی، وہ خاندانوں سے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے انتقام نہیں لیتے۔ بھائیوں نے جب کہا نا کہ ہم نے تو آپ پر ظلم کیا، فرمایا نہیں، میں نے تو وہاں فی قعر الجب، کنویں میں جب تم نے مجھے پھینکا تھا وہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے اندر تو کوئی انتقام نہیں۔ اب دیکھو حکومت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، عدالت بھی ان کے پاس ہے، فوج بھی ان کے پاس ہے، وسائل بھی ان کے پاس ہیں، بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، جن بھائیوں نے دھکے دیے، جن بھائیوں نے قتل کیا، جن بھائیوں نے زخمی کیا، جن بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، اب ساری طاقتیں موجود ہیں لیکن انتقام نہیں لیتے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی حکمرانی۔ جب انہیں طاقت ملتی ہے تو ان کی طاقت اور ان کی حکمرانی اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے حکمران، جس کو حکمرانی ملتی ہے وہ دوسروں کو پھڈے لین لگواتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کے مال پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، دوسروں کا نقصان کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے 2 نبی دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لیکن ان کے اپنے دل کے اندر ندامت نہیں اٹھی ایسی۔ اب اپنے دل کے اندر ندامت اٹھی، اب انہوں نے یہاں آ کر اعتراف کیا، اور یہاں آ کر انہوں نے کہہ دیا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے چن لیا، ہم پر ترجیح دی، ہم غلط سوچ رہے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم کام کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے امین ہم بنیں گے، لیکن اللہ کا انتخاب کچھ اور تھا، ہم غلطی پر تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں تو بڑے ہونے کی وجہ سے یہ امانت ملتی ہے۔ یہ دین کی محنت، قرآن کا علم، اس کی خدمت کا موقع، اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا یہ موقع، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے دے یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی، قرآن سننے کی توفیق دی، مسجد میں آنے کی توفیق دی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل پر بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے، رمضان میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، نہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں نہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ تو اب بھائیوں نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا۔ آج دنیا میں انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کا اعتراف نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے انسان کا کہ گناہ کا اعتراف نہ کرے۔ اب 30 سال کے بعد اتنے نبیوں کی مسلسل دعاؤں کی برکت سے 30 سال کے بعد جا کر ان کو توفیق مل رہی ہے۔ ان کننا لخاطئین، ہم ہی سزاوار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری اوپر کوئی الزام نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب وہی واقعہ جب مکہ فتح ہوا، سارے مکہ کے سردار جنہوں نے حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، سب حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔
تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو کہنے لگے اخن کریم، ایک کریم بھائی، ایک عزت دار بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے؟ ایک عزت دار بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے عزت دار بھائی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شرافت والا معاملہ کریں گے، اور جو دنیا میں شریف النفس ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی شرافت کا اور عزت اور تکریم کا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کسی کے اوپر آج کے دن کوئی الزام نہیں، ہم نے سارے اپنے مطالبات تمہیں معاف کر دیے، تم نے جتنے مظالم کیے ہم نے معاف کر دیے، جاؤ تم اپنی گناہ کی زندگی سے نکلو۔ اصل کام انسان کو بھوک سے نکالنا، گناہ کی زندگی سے نکالنا، بد اخلاقیوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر ملی ان کو، والدین ان کے سامنے، بھائی ان کے سامنے، انہوں نے مصر کے اندر ان کے لیے آبادیاں بنوائیں، مصر کے نظام میں ان کو ترقیاں دلوائی، دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی، اور کیوں ملی؟ نبیوں کی تابعداری سے ملی۔ نبیوں کے مقابلے میں آئے گا ذلیل ہوتا رہے گا، اور جیسے ہی نبیوں سے محبت رکھے گا، اللہ کے سچے لیڈر اللہ کی طرف سے آنے والے ان کی تابعداری میں آئے گا، جب ان کے مقابلے میں آئے گا ذلیل ہوتا رہے گا، اور جب ان کی اتباع میں آئے گا کامیاب ہو جائے گا۔ آج مسلمان کیوں ناکام ہے پوری دنیا میں؟ جو ان کے سچے رہنما ہیں یہ ان سے ہٹے ہوئے، اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے تابعدار ہیں۔ سچے رہنما وہ ہیں جنہوں نے قوم کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے قوم کو سنبھالا، جنہوں نے دین اور وطن کو سنبھالا، اس کی آزادی کے لیے جیلوں میں گئے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان صدیوں کے مسلمانوں کی محنت تھی، یہاں ہمارے حکمران، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے محدثین، مفسرین، ہمارے افواج اور مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دیں، تو ایک یہ پورا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا ایک ملک تھا جس کو مسلمانوں نے فتح کر کے یہاں عدل و انصاف کے انہوں نے جھنڈے گاڑے، یہاں کی قوموں کو ترقی دی، خوشحالی پیدا ہوئی، اتنی ترقی ملی یہاں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں بیت المال میں کتنا سونا پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا کتنا ہمارا اس وقت زر مبادلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج پاکستان کے پاس زر مبادلہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا ہمارے پاس بیت المال میں ہمارے پاس زر مبادلہ پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا 6 مہینے سرکاری کارندے وزن کرتے رہے اور 6 مہینے تولتے رہے، اور بیت المال کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہوا، اور چاندی تولتے رہے، سونے کا بھی نمبر ہی نہیں آیا تھا۔ اب اتنی خوشحالی والا ملک، جب انگریزوں نے قبضہ کیا، مسلمان نالائق ہوئے، حکمران تباہ ہوئے، عیاشیوں کی طرف گئے، علماء وہ خواہشات کی طرف چلے گئے، اور ہمارے بڑے بڑے لوگ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، تو اتنی بڑی مملکت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج تک مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جہالت اور بے وقوفی کی بنیاد پر۔ اور جنہوں نے قربانیاں دی وہ کون لوگ ہیں؟ علماء ربانیین ہیں، حضرت مجدد الفسانی اور ان کے سلسلے کے لوگ، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے محدث دہلوی اور ان کا خانوادہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الہند، اور مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، یہ اولیاء اللہ کی جماعت، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ، جنہوں نے قربانیاں دے کر اس دین کو سنبھالا۔ ہر دور میں انبیاء کے یہی جانشین ہیں جنہوں نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، جنہوں نے اپنے ذاتی مقاصد نہیں پورے کیے، اور تنگیوں میں رہ کر قوم اور دین کو سنبھالنے کے لیے کردار ادا کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اب اللہ نے 120 سال خدمت کا موقع ملا، اور ملک مصر اور بنی اسرائیل اور مصر کی قوم کو دونوں کو یکجا کر کے ایک مرتبے پر لا کر ان کو کھڑا کر دیا،
اور ان کے اندر کمالات پیدا کر دیے، محنتیں پیدا کر کے انہوں نے دنیا میں ایک نیا نقشہ نمونہ پیدا کر دیا، لیکن خود قربانی دی۔ جب 61 سالی کے دن تھے تو یوسف علیہ السلام کے پاس گھر میں کھانے کے لیے سب چیزیں موجود ہوتی تھی، لیکن ایک وقت میں تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے۔ ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو موجود ہے، آپ ایک وقت کیوں کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت 3 وقت کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، دنیا میں کتنے انسان ہیں جو بھوکے ہیں، میں ان کو کھانا نہیں دے سکتا ہوں، تو کم از کم میں ان کی بھوک کا احساس تو کر لوں، بھوکا رہ کر، کہ مجھے احساس ہو کہ میں غافل نہ ہو جاؤں، میں ان کی بھوک کا مسئلہ حل کرنے سے غافل نہ ہو جاؤں، معیشت کا ایسا نظام بنایا جائے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب ہمارا ذہن ہوگا کہ ہم نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، ہم نے شیطانی قوتوں سے نکلنا ہے، ظلم سے نکلنا ہے، بد اخلاقیوں سے نکلنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیطانوں کے پیچھے چلتے ہو تو شیطان تو آخری وقت میں تم سے بھاگ جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا۔ قال الشیطان لما قضی الامر، اب بندے بھی موجود ہیں، شیطان بھی موجود ہے، بندے کہیں گے یا اللہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اگر یہ ہمیں گمراہ نہ کرتا تو ہم تو غلط کام نہ کرتے۔ یہ سارا مسئلہ شیطان کا ہے۔ اب سارے لوگ جتنے گناہ گار تھے، مجرم تھے، چور، ڈاکو، ظالم، متکبر، سارے کے سارے شیطان کے گلے میں ڈال دیں گے، یہ سارا اس کی کیا کرایا ہوا ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہاں بتا شیطان کہ تو نے سارا کیا کہ انہوں نے کیا؟ قرآن نے اس کا جواب نقل کیا یہاں، فرمایا قال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو رہا ہوگا، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا کہ تم یہ غلط کام کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ صحیح کام کرو گے اس کا یہ نتیجہ ملے گا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا تھا، تمہاری غلطی ہے، تم نے اللہ کا وعدہ چھوڑ دیا اور میرے وعدے کو تم نے مان لیا۔ تمہاری کھوپڑی میں گل نہیں تھی، اللہ کو چھوڑ کر میرے وعدے پر تم نے یقین کر لیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کیا کرتا ہے، مال نہ خرچ کرنا غریب ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، ہر غلط کام کا حکم کرتا ہے۔ وہ غلط کام کا حکم کرتا ہے، ہم اس کے غلط کام کا حکم کیوں مانتے ہیں، اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ یہی انسان کا امتحان ہے کہ اللہ نے دونوں چیزیں واضح کر دی ہر انسان کے ساتھ، شیطان بھی لگا ہوا حدیث میں آتا ہے اور انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے۔ شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا ساتھ فرشتہ نیک کام کی طرف اسے دعوت دیتا ہے۔ اب انسان جو بگڑا ہوا انسان ہے وہ نیکی کی فطرت کی آواز نہیں قبول کرتا، شیطان کی آواز قبول کر لیتا ہے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ خلافی کی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میری بات کیوں مانی تم نے، میرا تو کام ہی دھوکہ دینا تھا، میں تو دھوکے باز تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں تمہیں یہ دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج دنیا کے سارے شیطان مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کام الٹا کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ترقی کرائیں گے، تمہارے لیے فلاں کام کریں گے، ہم ان پر اعتماد کر کے ان کو اندر داخل کر لیتے ہیں۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کی بات مانی، میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو، تم نہ کرتے، تم اپنی عقل کو استعمال کرتے، اپنے علم اور ایمان کو استعمال کرتے۔ اس لیے مسلمان کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی قوتوں سے تیری طرف متوجہ ہوں گا، کلمہ پڑھ کر اب میں ان کو شیطان کے تابع نہیں بناؤں گا، ان ساری قوتوں کو تیرے تابع بناؤں گا۔ اب کلمہ پڑھ کر اعلان یہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر سارے کام شیطان والے کرتے ہیں، اب شیطان تو خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ شاید آدم علیہ السلام اور یہ قوموں کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اسی صورت کے اندر کہ قوموں میں یہ شرک کا مرض پیدا ہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کہاں جنگل و بیابان میں آ کر انہوں نے اپنی اولاد اور بیوی کو چھوڑ دیا، آج وہاں کعبۃ اللہ بن گیا۔ اس لیے ہر قوم اللہ کے گھر کو تعمیر اور ترقی دینے کے لیے کوشش کرے گی تو ان کا مرکز بنے گا تو وہ ترقی کریں گے، اپنی اجتماعیت پیدا کریں گے، مل جل کر بیٹھیں گے، کسی جگہ پر سوچیں گے، دین حاصل کریں گے تو ترقی کریں گے۔ اس لیے پہلا مرض جو ہوتا ہے وہ شرک کا ہے، ذہنی مرض ہے۔ اور پھر سورہ حجر میں اللہ نے بیان فرمایا دوسرا مرض جو پیدا ہوتا ہے وہ بد اخلاقیوں کا پیدا ہوتا ہے، قوم بد اخلاق ہو جاتی ہے، خواہش پرست ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی صورتیں، سب الطوال بھی اس سے مراد ہے اور سورہ فاتحہ بھی اس سے مراد ہے۔ فرمایا یہ ہم نے قرآن دیا، قرآن عظیم دیا، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کہا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس وقت وہاں افسوس کریں گے۔ جہنمی کافر ان کو کہیں گے تو ہم تو کافر تھے جہنم میں، تو تم مسلمان ہو کر جہنم میں ہو۔ تو اللہ جل جلالہ آخری اعلان کریں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک دفعہ بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ اس کو آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب پیچھے جہنم میں کافر رہیں گے، وہ اپنی لمبی سزا بھگتیں گے جتنا اللہ کو منظور ہوگا۔ اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں ہم بھی ایک دفعہ کلمہ صدق کے دل سے پڑھا ہوتا۔ اس لیے کلمے کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے کلمے کی قدر نہیں ہے، اپنے دین اور ایمان کی قدر نہیں ہے، یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کی قدر نصیب فرمائے۔ اور دین اور ایمان کی قدر کیا ہے؟ ہم اپنے اوقات صحیح ترتیب دیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب فرائض کو، انفرادی اور اجتماعی فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے شیطانوں کا مقابلہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے نائبین اور ان کے ماننے والے سچے رہنما علماء ربانیین کی تابعداری میں واپس اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔